بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں پھر ایک بہت اہم ٹاپک پہ ایک نئی بک آئی ہے جنوری میں، چینج یور ڈائٹ اینڈ چینج یور مائنڈ. یہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. میں صرف ایک دعا کر رہا ہوں کہ ہمارے جو سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ اپنی انا سے باہر نکل آئیں. اور یہ جو نئی ریسرچ آ رہی ہے، یہ اتنی زبردست ریسرچ آ رہی ہے، سوشل میڈیا کو وہ حقیر نہ سمجھیں. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا. ابھی یہ اتنا بڑا انقلاب آ گیا. پہلے وہ مجھے کہتے تھے یہ یوٹیوبر ہیں، یہ وہ ہیں. ابھی یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں ڈاکٹر جارجیا ایڈی، اور یہ نئی برانچ آئی ہے نیوٹریشنل اینڈ میٹابولک سائکیٹرسٹ ہیں. 25 سال کا تجربہ ہے ان کا. اور یہ ابھی کہنا شروع ہو گئی ہیں، یہ ابھی کوئی عام یوٹیوبر نہیں ہیں، یہ نہیں ہے. یہ اس پہ انہوں نے بتایا ہے سارا. میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تقریباً 90% ذہنی بیماریاں جتنی بھی تھی ساری، وہ انہوں نے اس سے کیور کر دیا ڈائٹ سے صرف، کیونکہ ان کا شعبہ یہی ہے. اور یہ انقلاب ہے بہت بڑا، ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ نیوٹریشنل اینڈ میٹابولک سائیکیٹری یہ ایک نیو فیلڈ ہے. ہمارے یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی، کیونکہ یہ عام کیٹو ڈائٹ آپ عام بندے کے اس میں کر نہیں سکتے. اس میں دوائیاں ہوتی ہیں، کم زیادہ کرنی پڑتی ہیں. یہ بیچارے 5-10 سال سے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ کیٹو ڈائٹ سے اگر آپ کو گراس فنش گریزنگ اینیمل کا میٹ مل جائے، اس کا فیٹ، یہ برین کے لیے بہترین ہے. دیسی انڈے، یہ نچوڑ ہے سب باتوں کا. میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا. اس سے پہلے بھی میں نے ایک لیکچر بنایا تھا جنہوں نے کہا تھا جی یہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ کا نہیں ہے. یہ ابھی جو ہے یہ ہارورڈ یونیورسٹی ہے، یہ دنیا میں مانی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کی پروفیسر ہیں. انہوں کی بھی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سوڈو فوڈ، جھوٹا فوڈ، 2 نمبر فوڈ، زہریلا فوڈ ختم کریں. وہ کیا ہے؟ ریفائن کار، یہ میدا، آٹا، چینی، یہ ریفائن فوڈ ہے. کوکنگ آئل اور جتنے پروسیس فوڈ ہیں، بازاری فاسٹ فوڈ ہیں، یہ سارے سب سے پہلے یہ آپ نے چھوڑنے ہیں. اصل بیماریوں کی جڑ یہ ہے. اگر آپ یہ چھوڑ دیں، جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کارنیوار اور کیٹو افورڈ نہیں کر سکتے، اگر وہ صرف یہ ہی چھوڑ دیں تو 70% بیماری ویسے ہی ختم ہو جائے گی. شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. یہی میں بتاتا آ رہا ہوں. یہ سب سے پہلے چھوڑنا ہے. اس کے لیے تو کوئی پیسے نہیں چاہیے آپ کو چھوڑنے کے لیے، یہ چھوڑ دیں. دوسرا وہ کہتے ہیں جی نیو تھنگ یہ ہے کہ فش وائلڈ کارڈ، یہ فارمی فش نہیں، سمندری فش نہیں. میٹ وہی گریزنگ بیف ہو، مٹن ہو، چکن ہو دیسی. اور اگر جو لوگ انڈے، مکھن وغیرہ، دہی وغیرہ کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں، کہ لوگ الرجی ہوتے ہیں ان سے، وہ یہ لے سکتے ہیں. تو سب سے بہتر وہی ہے. دریائی مچھلی ہو، ہمارے یہاں دریائی مل جاتی ہے، وہ وائلڈ کارڈ تو نہیں ملے گی. بکرے، دمبے اور مرغے کا گوشت ہو. اگر الرجی ہو تو آپ دودھ وغیرہ چھوڑ دیں، لیکن مکھن اور انڈے آپ لے سکتے ہیں الرجی میں بھی. تو سب سے تو یہ کہتی ہیں کہ آرگینک گرین لیف ویجیٹیبل، اور یہ ہمارے جنجر، ادرک، ہلدی وغیرہ یہ چیزیں یہ بھی سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ تھوڑی تو لینی ہوتی ہے، 1-2 گرام یہ آپ لے سکتی ہیں. سبز پتوں کی سبزیاں بھی سپورٹ کرتی ہیں. کیوں کہ جن کو یہ مسئلہ نہیں ہے لیکی گاٹ کا، وہ یہ سب کوئی لے سکتے ہیں. تو 100 سال پہلے وہ کہہ رہی تھیں کہ کیٹو ڈائٹ مرگی کے مریضوں کے لیے آئی تھی، اور میٹابولک ہیلتھ دماغ کے لیے بہترین ڈائٹ تھی. لیکن بعد میں پھر وہی گولیاں آ گئیں، کمرشل ڈرگ کمپنیاں آ گئی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ نہیں کیا. یہ آپ سنیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، کون کون سی بھی اسٹڈی کے بارے میں بتا رہی ہیں. We published a study where 31 patients with severe chronic schizophrenia, bipolar disorder, and major depression on an average of 5 medications in treatment for an average of 10 years started a ketogenic diet, and within 3 weeks, all of them improved and 44% of them achieved clinical remission. اور یہ یہی کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں صرف کیٹو ڈائٹ سے یہ جتنی بیماریوں کا نام لیا ہے تقریباً ہو گئی، دوائیاں کم ہو گئی ان کی. بہت زبردست اسٹڈی ہے. تو دوسرا یہ جو سب سے زیادہ زور دے رہی ہیں کہ پہلے 3 سال بچے کو آئوڈین، آئرن، جیسے ہم بتا رہے ہیں اومیگا 3، DHA، یہ گوشت، پروٹین ضرور دیں. اس سے نیورو ٹرانسمیٹر بنتے ہیں، اور سارے جو انرجی بچے کی اسی سے آتی ہے. ہیموگلوبن زیادہ ہوگی تو آکسیجن جائے گی تو برین ڈیولپ ہوگا. یہ نیچے لیکچر ہیں سارے بچوں میں آئرن کمی کے لیے میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ ضرور سن لیں. خوراک سے لیں، کوشش کریں سپلیمنٹ نہ لیں، وہ بہت ٹاکسک ہیں.
دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی بڑی مجبوری ہے یہ ہمارے یہاں کہ ہمارے سائیکیٹرسٹ جب تک نہیں آئیں گے پروفیسر، اس کے لیے مریض کو داخل کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوائیاں کم کرنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ ان کے اندر. عام بندہ یہ نہیں کرا سکتا سائیکیٹرک مریضوں میں، یہ مجبوری ہے سب سے بڑی. تو یہ دعا کر رہا ہوں میں کہ ہمارے سائیکیٹرسٹ یا ڈاکٹر سینئر اس طرف آ جائیں، سنیں، دیکھیں. دوسرا وہ کہتے ہیں سلو آہستہ آہستہ دوائیاں ریلیز کرنی ہیں، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، نہ مریض خود کر سکتا ہے، رسک ہے. تو یہی دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ جائیں سارے. تو اینڈ پہ وہی پلان ہے اس کا کہ لو کاربوہائیڈریٹ کیٹو ڈائٹ جائیں. تو اگر نہ ہو، اس پہ فرق پڑ رہا ہو تو پھر آپ کارنو پہ شفٹ ہو جائیں. یہی میں پچھلے نئے لیکچروں میں 400 کے بعد یہی بتاتا آ رہا ہوں. تو 8 سے 12 ہفتے بعد، مطلب 2-3 مہینے بعد رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے. تو یہ بہترین ہے. پھر وہی 2 کھانے کھائیں، 16 گھنٹے فاسٹنگ کریں، ایکسرسائز HIIT کریں، ویٹ ٹریننگ کریں، واک کریں. یہی وہی ڈائٹ پلان ہے اس کے لیے، برین والے مریضوں کے لیے. یہ آپ سن لیں تسلی سے اور کوشش کریں کہ وہ جو 3 چیزیں میں نے کہی ہیں، ریفائن کارب، کوکنگ آئل اور پروسیس فوڈ، کم سے کم یہ ہی چھوڑ دیں. یہ ریفرنس ہے سارے، یہ آپ دیکھ لیں تسلی سے، سارے سن لیں. اچھا جی، اللہ حافظ.